ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، 23ویں نماز تراویح کے بعد 23ویں پارے کے منتخب کردہ موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہیں۔ 23ویں پارے سے ہم نے سورہ الزمر سے ایک موضوع کا انتخاب کیا ہے۔ سورہ الزمر کے اندر 2 قسم کے افراد کا ذکر کیا گیا۔ 23واں پارہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ 2 قسم کی سوچوں کا ذکر کیا گیا ہے جن کا تعلق براہ راست معاشرے کے ساتھ ہے۔ ایک طبقہ ہے خود فراموش، کہ وہ طبقہ جب مصائب آتے ہیں، پریشانی آتی ہے، تکالیف آتی ہیں، تو پھر اللہ کی بارگاہ میں چیختے ہیں، چلاتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں عرض گزاری کرتے ہیں، روتے دھوتے ہیں، اور جب کام ہو جاتا ہے اس سے پہلے اس مصیبت سے نکلنے کے لیے رب کی بارگاہ میں پکا وعدہ کرتے ہیں، اور جب کام ہو جاتا ہے تو پھر وہ ساری چیزیں انہیں بھول جاتی ہیں، پھر انہیں بھول جاتی ہے کہ ہم اس مصیبت سے کس طرح نکلے، رب نے ہم پر کیسے کرم کیا، وہ بھول جاتے ہیں، وہ وعدے وعید بھی بھول جاتے ہیں۔ وہ ساری چیزیں جب بھول جاتے ہیں تو بھولنے کے بعد بعض اوقات ان خود فراموش میں سے لوگوں میں سے کچھ کا تعلق ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنی صلاحیت کو، اپنی تکنیکی مہارت کو، اپنے علمی فضل کو غالب کر کے یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارا کمال تھا، ہماری صلاحیت تھی، ہم اس طرح بچ گئے، اور ہم نے اس طرح کیا تو بچ گئے، ہم نے اس طرح کیا تو بچ گئے۔ وہ پھر اللہ کی اس فضل کو ٹوٹلی درمیان میں سے نکال دیتے ہیں، وہ اپنی مہارت پر آ جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو متنبع کیا کہ فرمایا جب مصیبت آتی ہے تو ہمیں یاد کرتے ہو، اور ہمارا جب کرم ہو جاتا ہے، آپ کا کام جب ہو جاتا ہے تو پھر ہماری اس کرم کی اس کیفیت کو بھول جاتے اور اپنی صلاحیت کو بروئے کار لاتے۔ فرمایا تمہاری کوئی حیثیت نہیں، میری توفیق نہ ہوتی، میرا کرم نہ ہوتا تو تمہاری صلاحیت کسی کام کی نہیں تھی، لہٰذا اللہ کے کرم کی وجہ سے یہ کام ہوا ہے، تمہاری اپنی صلاحیتوں کا کمال نہیں تھا۔ دوسری قسم ہے خود شناس لوگوں کی، جنہوں نے اپنی شناسائی حاصل کر لی۔ ان کا حال پھر یہ ہے کہ وہ زندگی کی ہر ساعت، ہر کام اللہ کی رضا کے لیے پیش کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ کے لیے پیش ہو جاتے ہیں۔ ان کا راتوں کا جاگنا بھی اللہ کے لیے، دن کو محنت مزدوری کرنا بھی اللہ کے لیے، عبادات بھی اللہ کے لیے، ریاضات بھی اللہ کے لیے، پھر سارا کام اللہ کے لیے۔ وہ ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، ہر وقت اللہ کی بے نیازی کے سامنے ڈرتے رہتے ہیں، اور وہ اپنی عبادت کے بعد یہ نہیں کہتے کہ ہمارا کمال تھا، وہ یہ کہتے ہیں کہ مولا تیرا کرم تھا، تیری توفیق تھی تو ہم تیری بارگاہ میں کھڑے ہو گئے، تیری توفیق کے بغیر نہیں۔ فراموشی اور خود شناسی، انسان احسان فراموش نہیں ہونا چاہیے۔ معاشرے کے اندر یہ ہے، ایک تو رب کا احسان فراموش نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان کی زندگی کے اندر اللہ کی توفیقات نہ ہوں، اس کی توفیق کے بغیر انسان کا ایک سانس بھی نہیں چلتا، توفیقات کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ لہٰذا انسان کو ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں شاکر اور احسان مندی کے ساتھ رہنا چاہیے کہ مولا تیری توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور جب پھنس جاؤ، مصیبت آ جائے، پھر اس سے نکلتے ہیں تو فرمایا پھر سجدہ شکر بجا لاؤ، پھر اس رب کی نعمتوں کو اور ان کے احسانات کو بھول نہ جاؤ۔ دوسری طرف ہر وقت نیاز مندی اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر۔ تیسری بات فرمایا کہ انسان کو یہ بات باور کر گئی، قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، اے میرے حبیب آپ انہیں فرما دیجئے ان جاہلوں کو
نادانوں کو بتا دیں کہ تم مجھے حکم کرتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی عبادت کروں، تو فرمایا انہیں بتا دیں کہ وہ اپنے اندر جاہلیت کو پیدا نہ کریں۔ اور تیسری چیز فرمائی گئی، فرمایا کہ اے انسان، تو ہمیشہ جب کفر، شرک، فسق و فجور، معصیت، گناہوں میں پھنس جاتا ہے تو فرمایا پھر رب کی بارگاہ کے اندر رب کی رحمت سے نا امید نہ ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، فرمایا پھر اس کی بارگاہ کے اندر آ جاؤ، پھر سچے دل سے تم وعدہ کر لو تو وہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ لہٰذا انسان کو یہ بات ہمیشہ سوچنی چاہیے کہ وہ اللہ کا بھی احسان فراموش نہ ہو اور بندوں کا بھی احسان فراموش نہ ہو۔ معاشرے کے اندر جب کام نکل جاتا ہے تو ہم ہمیشہ اس بندے کا احسان مند رہیں کہ آپ کی وجہ سے میرا یہ کام ہو گیا، اللہ رب العزت نے خاص اپنا کرم فرمایا، اس بندے کا بھی احسان مند رہیں، رب کا بھی احسان مند ہے، رب نے اس بندے کو یہ ہمت اور توفیق دی کہ وہ تمہارے کام آ گیا۔ اور دوسرا، ہمیشہ رب کی بارگاہ میں ڈرتے رہیں اور ہمیشہ رب کی بارگاہ کے اندر اپنے آپ کو پیش رکھیں، کبھی بھی اس سے ہٹے نہیں، نیاز مندی سے نہ ہٹے، شکر سے نہ ہٹے، اور احسان کو یاد رکھ کر کے ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں شاکر رہیں، کیونکہ اللہ رب العزت کو شکر کرنے والا انسان بہت پسند ہے۔ جب انسان شکر کرتا ہے تو رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ کے اندر انسان کو اس طرح رہنا چاہیے کہ مولا تو جس حال میں رکھے وہ حال اچھا ہے۔ لہٰذا انسان کو ہمیشہ اس رب کائنات کی بارگاہ کے اندر شاکر بن کر کے، احسان مند بن کر کے، عجز و نیاز کے ساتھ اس کی بارگاہ کے اندر رہنا چاہیے، اور اس کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ وہ 70 ماؤں سے بڑھ کر کے پیار کرنے والا ہے۔ شرط صرف اتنی ہے کہ تم اس کی بارگاہ کے اندر سچے دل کے ساتھ جھکنے کے لیے، سچے دل کے ساتھ اس کی بارگاہ کے اندر تم اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے حاضر ہو جاؤ، اور یہی کمالات ہیں۔ اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔